بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب امارات کی تازہ ترین اپڈیٹ لے کر پارٹ 2 کے ساتھ عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف۔ فرینڈ، یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 آلریڈی ہم کر چکے ہیں۔ اگر آپ پارٹ 1 دیکھنا چاہتے ہیں اس میں وہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں لاک ڈاؤن خلاف ورزی کرنے والے 129 افراد کے کیسز سزاؤں کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے سپرد کر دیے گئے۔ پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے لاک ڈاؤن خلاف ورزی کرنے والے افراد کو 1 لاکھ درہم تک جرمانہ اور قید کی سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں لاک ڈاؤن خلاف ورزی کرنے والے 129 افراد کے کیسز سزاؤں کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق عرب امارات میں کرونا وائرس پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر مکمل لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں کے گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی ہے، جبکہ ضرورت کے تحت نکلنے کے لیے خاص پرمٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاہم کچھ لوگ اس پابندی کو سنجیدہ نہیں لیتے اور گھروں سے نکل آتے ہیں۔ اب انتظامیہ لاک ڈاؤن خلاف ورزی کرنے والے 129 افراد کے کیسز سزاؤں کے لیے پبلک پراسیکیوٹر کے سپرد کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پابندی خلاف ورزی کرنے والوں کو 500 درہم سے 50,000 درہم اور 1 لاکھ درہم تک جرمانے کیے جا سکتے ہیں، جبکہ 3 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ قانون کے مطابق جو شخص دوسری بار قانون خلاف ورزی کرے گا اس پر 2 گنا جرمانہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں تمام مساجد عبادتگاہوں میں بندش میں توسیع کر دی گئی۔ حکومت کے مطابق بندش کی مدت ختم ہونے والی تھی، جس میں اب غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کی جا رہی ہے۔ فرینڈ، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں ایک ہی دن میں سب سے زیادہ 370 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور متحدہ عرب امارات میں زیر علاج 2 مریض جاں بحق بھی ہو گئے ہیں۔ کل اموات کی تعداد 16 ہو گئی۔ کل کیسز کی تعداد 3,360 ہو گئی، جبکہ 418 صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ فرینڈ، اس کی میں ڈیٹیل آلریڈی ایک شیئر کر چکا ہوں، اگر دیکھنا چاہتے ہیں پوری ڈیٹیل الگ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ حالات نے ثابت کر دیا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے صحت کا شعبہ بہت اہم ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤ نے دکھایا ہے کہ صحت کا شعبہ ہی معیشت اور سیاست پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حاکم دبئی اور امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر عالمی برادری کے نام اہم پیغام جاری کیا۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ساری دنیا کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے صحت کا شعبہ بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ حاکم دبئی کہتے ہیں، کافی وقت سے دنیا یہ بات کرتی آئی کہ وہ کون سا شعبہ ہے جو معیشت اور سیاست پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اب جب کرونا کے پھیلاؤ کے بعد پوری دنیا کی معیشت جمود کا شکار ہو چکی، تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ کسی بھی ملک کی معیشت اور سیاست پر سب سے زیادہ صحت کا شعبہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ صحت کا شعبہ ہی ہے جو کسی بھی ملک کی معیشت اور سیاست کے سمت کا تعین کرتا ہے۔ شیخ راشد ال مکتوم کے اس پیغام کو سوشل میڈیا پر کافی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تک تمام ممالک کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اسلحہ اور غیر ضروری کاموں پر سرمایہ خرچ کرنے کے بجائے صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جانی چاہیے۔ فرینڈز، اب ہم چلیں گے نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ پاکستانی حکام کے مطابق کارکنوں کی 960.7 ملین ڈالر اضافے سے 16,991.6 ملین ڈالر تفصیلات زر موصول ہوئی ہیں۔ کراچی، مالی سال 2020 میں جولائی تا مارچ کے دوران کارکنوں کی 16,991.6 ملین ڈالر تفصیلات زر موصول ہوئی ہیں۔ جولائی تا مارچ سال 19 کے موصول 16,030 ملین ڈالر کے مقابلے میں 960.7 ملین ڈالر یا 6% اضافہ ہوا ہے۔ مرکزی بینک نے جمعہ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق
मार्च 2020 के दौरान कारकुनों की तरसीलात ज़र में 1884 मिलियन डॉलर रही, जिसे गुज़श्ता माह यानी फरवरी 2020 में मसूला 1825 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 69.4 मिलियन डॉलर या 3.8% इजाफा हुआ है। मार्च 2020 के दौरान तरसीलात ज़र के मौसूल 1894.4 मिलियन डॉलर से ज़ाहिर होता है कि मार्च 2019 की 1733.5 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 160.9 मिलियन डॉलर या 9.3% इजाफा हुआ। मार्च 2020 के दौरान कारकुनों की तरसीलात में बड़ी रकम सऊदी अरब से 452.3 मिलियन डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात 420.4 मिलियन डॉलर, अमेरिका से 352.4 मिलियन डॉलर और बरतानिया से 248.5 मिलियन डॉलर मौसूल हुए, जिससे फरवरी 2020 के मुकाबले में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका से मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र बिलतरतीब 7.2%, 8.6% और 5.5% का इजाफा हुआ, जबकि बरतानिया से मौसूल होने वाली रकूम में 2% की कमी ज़ाहिर होती है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद पर मुत्तहिदा अमारात हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जुल्फ़िकार अली बुखारी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए समंदर पर पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। जुल्फ़ी बुखारी ने अपने एक पैगाम में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात 2 से ज़ायद कौमियतों की मेज़बानी करता है, ताहम मैं वहाँ पर मौजूद 15 लाख पाकिस्तानियों के लिए ख़ुसूसी हमदर्दी दिखाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जुल्फ़िकार बुखारी ने UAE के वज़ीर बराए इंसानी वसाइल नसीर सानी अल हमरी का टेलीफोन कॉल पर बातचीत और अपने हमवतनों का ख्याल रखने पर भी शुक्रिया अदा किया। पर ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह रखा।